بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 17ویں پارے کے نصف اول کی مختصر تفسیر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الانبیاء انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ مکی سورت ہے، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تیاری سے غافل اور دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انہی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے لیکن وہ اس سے کھیل اور استہزاء کرتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی اس میں غور اور فکر و تدبر نہیں کرتے۔ بالکل آئینہ ہے یہ، اس وقت قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ بالکل آئینہ ہے آج کے دور میں جس طرح سے قرآن سے غفلت کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ تو جادوگر ہے، تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنس جاتے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسا کہ پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ یعنی جس طرح سمود کے لیے اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اور ید بیضا وغیرہ، تو ایسی کوئی نشانی ہمیں دکھائی جائے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑ دی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے انہیں ایسے جثے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی کہ بشر تھے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ تمہارے لیے احکام ہے، تمہیں اس میں ذکر کر کے، تمہارا اس میں ذکر کر کے تم کو عزت دی ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے، یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث تھیں، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر تم فخر کرتے تھے، انہی کی طرف پلٹو، بھاگو مت۔ اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر کیا بیتی، کس طرح بیتی، کیوں بیتی۔ تو یہ سوال بطور طنز اور مذاق کے ہے، ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں کسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں رہتے ہی کب۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے، اب ہوش میں آئے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کھیلتے ہوئے نہیں بنایا کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں اس تخلیق کے، مثلا بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے وغیرہ۔ تو یہ ایسی مذاق نہیں ہے کہ جو دنیا بنائی گئی ایسے ہی۔ اور اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، یعنی اپنے پاس ہی سے کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ زمین اور آسمان کو اور اس پوری کائنات کو اس نے اپنے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ وہ آخر مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا۔ جب تک انسان اپنی پیدائش کے مقصد سے آگاہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ کیسے پھر اس کے مطابق کام کر سکتا ہے، جب تک ہمارا کوئی گول نہیں ہوتا تب تک اس گول کی طرف چلنے کی سمت کو ہم کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں پس وہ اسے کچل دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو مارکہ آرائی اور خیر و شر کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کر دیں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے شر، باطل اور جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں، اور چشم زدن میں، پلک جھپکتے میں وہ نیز تو نابود ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ یسبحون اللیل والنہار ولا
لا یفترون، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، دنوں رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی اگر واقعی آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتی، دو کا ارادہ، دو کا شعور اور مرضی کار فرما ہوتی، اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظام کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل، یعنی قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتاب جو کتب آسمانی ہیں وہ مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، بس اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ کہتے ہیں یعنی مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ تو اس میں مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرمایا کہ بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے ذی عزت بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، ہر وقت اور ہر آن اس کی پیروی، اس کی عبادت میں مصروف کار ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترزاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لیے نہیں، صرف گناہگار مگر فرما بردار بندوں یعنی اہل ایمان اور توحیدی کے لیے پسند فرمائے گا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ تو اس سے مراد ہے کہ اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس سے رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے۔ تو ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ پانی کا قطرہ ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بیس جو بنائی وہ پانی بنائی، اس کی زندگی کا جو سورس بنایا وہ پانی بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟
وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے، اس کتاب کائنات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کبھی مصائب و آلام سے دوچار کر کے، کبھی دنیا کے وسائل فراواں سے، دنیا کے جو وسائل ہیں ان کو زیادہ دے کر کے، اور کبھی صحت و فراخی کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی توانگری دے کر، اور کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے اور بے صبراپن کون کرتا ہے، شکر اور صبر رضا الہی کا، اور کفران نعمت اور ناصبری غضب الہی کا موجب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے رکھی ہیں، یہ ساری کیفیات، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل ساوریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یہ کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت موجلد اور جلد بازی ہے، اس لیے وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا۔ تو ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور براہین بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے، یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے، یا تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔ ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی کبھی بھی انسان کو، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کفار و مشرکین کے رویوں پر، لیکن اس میں ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو اللہ کے راستے کا کام کرے اور اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اس کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو سزا دینے والا ہمارا رب ہے، اور اس کام کو بڑھانے والا جو اس کے راستے کا کام ہے اور اس میں مدد دینے والا وہ بھی ہمارا ہی رب ہے۔ تو پھر ہمیں کسی قسم کی پھر کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کے مذاق سے اور ان کے نازیبہ رویوں سے دل برداشتہ ہونا چاہیے۔ اپنا کام کیے جائیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، کہ دین کی دعوت کا کام، دین کو سیکھنے کا کام، اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ وہی آگے لے چلنے والا ہے اپنے اس کام کو۔
قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھئے کہ رحمان کے عذاب سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ وہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں ہمارے رفاقت ہی نصیب ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ تو وہ کس طرح سے بہرے ہیں کہ وہی قرآن و سنت سنا کر انہیں واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، جو کہ نبی کی ذمہ داری اور منصب ہے، لیکن جن لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی، ان پر اس قرآن کا اور واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ تو رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، وہ بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ پائے گا، اور اس کو بھی اس دن حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو اولاد کو دین پر لگانے کی جو محنت انسان کرتا ہے، اس پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ تولا جائے گا، سب کچھ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو نہ تولی جائے۔ تو جو والدین اپنے اولادوں کے لیے مشقت کرتے ہیں کہ ان کی آخرت سنور جائے، اس میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو دین سکھانے پر لگانے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، سارے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے لیے عدل و انصاف ہوگا، ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے راستے کی محنت جب ہم کرتے ہیں تو اس بات کا اطمینان رکھیں کہ سب کچھ جمع ہے، کہیں کچھ ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں جیسا کہ ان کا وعدہ ہے۔ تو پھر یہ جو محنت ہم کرتے ہیں نا، یا اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت صرف کرتے ہیں، اپنے دل پر بوجھ اور تکلیف برداشت کرتے ہیں دوسروں کے رویوں کی، تو یہ سب اس بھروسے پر کریں کہ ہمارے رب کے پاس سب کچھ جمع ہے، اور وہ ذرے ذرے کا حساب کرنے والا ہے، اور وہ عادل ہے، وہ کہیں ہمارا کیا ہوا کچھ بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی نورانی کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ تو جو لوگ کانپتے رہتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں آخر؟ یہ متقین کی صفات ہیں، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر و نصیحت اور خیر و برکت کا حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے منزل من اللہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ منزل من اللہ ہونے سے تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے، جبکہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟
اللہ نہ کرے کہ ہم اس کا انکار کرنے والوں میں شمار ہوں، کیونکہ اگر ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور اعمال سے اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا اثر ہوگا، کیونکہ انکار تو بہرحال انکار ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی آواز سنی نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کہیں ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ انہوں نے آگاہ کر دیا میں یہ کام کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، یعنی پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کس کے؟ ان کے بتوں کے، ان کے معبودوں کے۔ ہاں، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ تو چنانچہ وہ لوگ، ان کے قوم کے لوگ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن منا رہے تھے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جا کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ کلاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یعنی جب وہ لوگ لوٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی کی کارستانی ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جواب دیا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ چانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہے نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہے وہ معبود یا خالق نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ بولنے چالنے والے نہیں، یعنی کہ پھر اے ابراہیم تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا کہ ان سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ تو یعنی ان کو اقرار انہوں نے خود کیا کہ یہ تو اس طاقت سے محروم ہے، بتا نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضلالت و صفاحت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے توبہ کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک و سلامتی بن جا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو حرق، یہ اس آیت کو جسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا، قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو کوئی کسی کا کتنا بھی برا کیوں نہ چالے، کتنی بڑی تعداد ان کی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جتھا کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ قوت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہیں کچھ بھی کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اگر اس بات پر انسان کا یقین جم جائے تو بہت سکون و اطمینان سے رہتا ہے، ڈپریشن نام کی کوئی چیز اس کو نہیں ہوتی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے، جسے شادابی پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، یعنی ان کو نعمتیں دے کر کے آزمایا گیا تھا ان دونوں نبیوں کو۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یعنی مفسرین نے قصہ اس طرح بیان فرمایا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر چگ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے
فائدہ اٹھائے اور کھیتی بکریوں والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آبپاشی اور دیکھ بھال کر کے اسے صحیح کرے، اور جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا، جبکہ پہلے فیصلے میں بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو، علم و حکمت سے نوازا تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تسبیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے، حالانکہ پہاڑوں پہ اونچی آواز، پہاڑوں کے درمیان اگر کوئی چیز پڑھی جائے اونچی آواز سے تو گونج پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا مطلب لیکن یہاں پر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں کا بھی تسبیح پڑھنا ہے، اور نیز یہ مجازن نہیں حقیقتاً تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو گونج نہیں بلکہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اسی طرح سے پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر کے تسبیح کرنے لگتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہوگا کہ جب ان کی تسبیح کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا، اور وہ اس سے جنگی لباس اور لوہے کی زرہیں تیار کرتے تھے جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ تھیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ اور بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زرہیں بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اس کام کے کرنے کا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی، اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اپنے خاص مہربانی سے ان کے ساتھ ویسے ہی، اور تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔
پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔ تو الظلمات ظلمتن کی جمع ہے، یعنی اندھیرا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اسی طرح مشکلات میں، مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے جو اسباب تھے وہ بتائے۔ کیا اسباب تھے؟ کہ نیک کاموں کی طرف یہ لوگ جلدی کرتے تھے، جہاں کوئی نیکی کا کام دیکھا اور اس طرف فوراً لپک پڑے۔ دوسری کیا چیز کہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ ایک طرف امید کا دامن تھامے ہوئے ہوتے تھے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا، خشیت ان کے دلوں میں ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ تو گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ والتی آسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ تو اس سے مراد یہاں دین یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللہ ہیں، یعنی جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، ہمارا دین ایک ہی ہے۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، یعنی مومن بھی ہو، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ یعنی جس نے جتنی کوشش ہوگی تو اس کی اللہ کے یہاں ناقدری نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اس کی چاہے کتنی بھی ناقدری کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں
کوشش کرنے والے کی ناقدری نہیں ہے۔ اور پھر مزید اس پر یہ بات کہی گئی کہ ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، یعنی لکھی ہوئی بات تو پھر مزید پختہ ہوتی ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ تو یہ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت جو ہے مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو لات و منات اور عزا اور حبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، تو اسی لیے آیت میں وما تعبدون کے الفاظ ہیں، اور عربی میں ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہے۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور ہیں، لیکن انہی پجاریوں کے ساتھ انہیں جہنم میں مزید ان کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں اس کا ایندھن ہے۔ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، اگر یہ معبود ہوتے یعنی سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ وہاں چلا رہے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، اپنے انہی بندوں میں سے بنا دے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو یہاں بڑی گھبراہٹ سے موت یا سور اسرافیل مراد ہے، یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس وقت بھی ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا کہ جو ان کو غمگین کر سکے، اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ ہاتھوں ہاتھ کس کو لیا جاتا ہے؟ جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی وقت ہوتی ہے، بڑا شرف ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہوں گے، اس کے متقی بندے ہوں گے، اس کے فرما بردار بندے ہوں گے، ان کا پھر آخرت کا انجام ان کے لیے کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، اسی طرح سے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ سورہ زمر میں آتا ہے کہ آسمان اس کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ آسمان کی وہ سطح دیکھیں اور اس کے لپیٹنے کا بیان دیکھیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے، اسی نے پیدا کیا، سب کچھ اسی کی مخلوق ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یقیناً ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، یعنی میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، نتیجتاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ ہمکنار کیا جائے گا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت بالکل یا تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی، جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹائی جاتی رہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کتنا خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ، یعنی فائدہ پہنچانا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ سورۃ الحج اس کے بعد ہم کل شروع کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 70ویں پارے کا آخر نصف پڑھیں گے، سورۃ الحج جو کہ مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ طاری ہوگی، اور یہ قیامت سے قبل ہوگا
اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور اس کی تائید میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری لوگوں میں اس طرح ہوگی، یعنی تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، جسے سن کر صحابہ کرام نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر لکھ دی گئی یعنی قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں ان کا بیان فرمایا کہ کس طرح ایک کے بعد دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں پیش آتا ہے اور کس طرح ایک بچہ گرو کرتا چلا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ فوت کر لیے جاتے ہیں اور کچھ اتنے بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کا عقل و حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور یادداشت ان کی ایک کم عمر بچے کی طرح سے ہو جاتی ہے، اور وہ دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہے، یعنی بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہے۔ یعنی اسی طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ بنجر پڑی ہوئی کھیتی اور زمین کو پانی کے ذریعے برسا کر اس کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کو بہکانے کا کام۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا بتا دیا کہ اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی ایسے شخص کو،
اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی یہ جو عذاب اس کو دیا جائے گا دنیا اور آخرت کا، دنیا میں رسوائی کا اور آخرت میں جہنم میں جلنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو اس نے خود کیے، کیونکہ اعمال کرنے کی آزادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور پھر انہی اعمال کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے، یعنی اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ یعنی کہ کتنی ہی کوشش کرے انسان تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ تو اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبے و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی سے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ دوسرے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلے کر دے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ ہم سجدہ کر لیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔
تو اس آیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء، یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح الہی کرتی ہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے، یعنی طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جائے، یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے، جیسا کہ سورہ رعد اور سورہ نحل میں بھی فرمایا گیا۔ تو یہ جو سجدہ ہے کہ بہت سے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ اطاعت اور عبادت ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم پر سجدوں کی کثرت لازم ہے، اور ہر سجدے سے انسان کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سجدوں کی کثرت کتنی ضروری ہے، اور اس میں خاص طور سے جو بات کہی گئی کہ جوانی کی جو عبادت ہے جو انسان اپنے اس وقت میں کرتا ہے جب وہ خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جوانی کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی اطاعت میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو اس کا مقام عرش کے نیچے رکھا گیا، یعنی عرش کے سائے میں اس کا مقام ہوگا۔ پھر یہ کہ سجدے کی جگہ کو آگ نہیں کھائے گی۔ سبحان اللہ، سجدوں کی اتنی اہمیت ہے، تو سجدوں کی کثرت لازم کرنا ضروری ہے، خاص طور سے اب جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں نمازوں کی کثرت، سجدہ شکر کرنا، کوئی بھی عبادت کر لیں، اچھا کام کر لیں، اس کے لیے پھر سجدہ شکر بجا لائیں۔ یہ سارے اعمال انسان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ کون دونوں؟ یعنی اس سے بعض نے تو مراد گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمانوں کو لیا ہے کہ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے، لیکن اس کی اور زیادہ سیویریٹی کو بیان کرنے کے لیے بات کہی گئی کہ ان کے کپڑے، آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے، یعنی بالکل ان کے ناپ کے ہوں گے تاکہ وہ ان کے جسم سے لگے رہیں اور آگ کی شدت ان کو اس سے زیادہ محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے حالات سے اور ایسے وقت سے۔ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ۔ اور پچھلی آیت کا آخر کا حصہ کیا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ یعنی یہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، اور وہاں کوئی بیہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی، اور وہاں ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی ان جنتوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، یعنی برابر کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ اور اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد یعنی خانہ کعبہ ہی ہے یا پورا حرم مکہ، کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس میں کچھ احکامات ہیں حج کے سلسلے کے، کہ یہ جو بات کہی گئی کہ دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی راہوں سے آئیں گے، تو جو چارے کی قلت تو سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے ایسے اونٹوں پر آئیں گے جو کمزور اور لاغر ہو چکے ہوں گے چارے کی قلت کی وجہ سے، اور پھر اس کے باوجود لمبے سفر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ جو بات کہی گئی کہ دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، تو یہ اللہ کی قدرت کی شہادت ہے ایک طرح سے کہ مکے کی پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ جو نحیف سی صدا تھی وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا کرتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہجوم ہوتا ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ یہ کون سے فائدے ہیں؟ تو یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج عمرے کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جائے، اور دنیاوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیاوی میسر آ جائے۔ تو دونوں ہی فائدوں کی بات کہی گئی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیغدوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو اپنا میل کچیل دور کریں سے کیا مراد ہے کہ پھر وہ جب 10 ذی الحجہ کو جمرہ کو جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں جمرہ کبریٰ یا عقبہ کو کنکریاں مار لیں تو حاجی کو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول سکتا ہے۔ اور میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کر کے تیل اور خوشبو استعمال کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ ہمارا حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے
اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جھوٹی بات میں جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قسم بھی ہے، جس کو حدیث میں شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے اس کی طرف منسوب کی جائیں، مثلا اللہ کی اولاد ہے، یا فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں جھوٹ میں شامل ہیں، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس آیت میں یہی بات کہی گئی کہ جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اور سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا۔ کیسا ہے وہ؟ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یعنی جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں کھا جاتے ہیں، یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیتی ہیں اور اس کا سراغ نہیں ملتا، تو دونوں صورتوں میں ہی کیا ہے کہ تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر اور صفائی کی بلندی پر ہوتا ہے، اور جو ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک دیتا ہے۔ تو جو ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان کس طرح پھر شرک کا ارتکاب کرتا ہے جو وہ اس طرح کی گندگی میں جا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے مشرکانہ رسم و رواج ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئے ہیں، اور ان کو کرنے والا پھر گویا شرک کی گندگیوں میں گر جاتا ہے، اور اس سے بہت ہی سوچ سمجھ کے غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو نکال کر کے اور ایک شعوری زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل میں کر رہا ہوں، آیا یہ کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یا پھر اس میں وہ بدعتیں شامل ہیں جو شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ دلوں کی پرہیزگاری میں سے کیا بات ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت اور حرمت کرے۔ تو شاعر اللہ کیا کیا ہیں؟ جو اعلام دین یعنی اسلام کی نمایاں اور امتیازی احکامات ہیں، جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے، اور دوسرے اہل مذاہب سے وہ الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا و مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شاعر اللہ کہا گیا کہ مسلمان حج و عمرے میں ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کا استحسان، یعنی ان کو اچھی طرح رکھنا، ان کو پالنا پوسنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں ایک عمدہ جانور کی حیثیت سے ان کی قربانی کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا، یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی بنیاد تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، نرمی پسند ہے، ہمبلنس پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔
مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب والوں کے لیے ذبح کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارا نام لیں، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، یا یہ کہ ہمیں یاد رکھیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی مومنین کی کیا صفات بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنے والوں کی کیا صفات بیان کی گئیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، یعنی وہ غفلت والی زندگی نہیں گزارتے کہ کچھ بھی کہا جاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی رہے، عظمت بیان کی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا رہے، اس کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا رہے، اور ہر اس بات کو لے کر کے ان سے بات کی جائے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی اتباع کریں، کہ وہ ڈر جائیں اور خوف اور امید کو تھامے ہوئے اللہ کے راستے پر چلیں، لیکن وہ بالکل پتھر دل ہوئے ہوئے ایسی باتوں کا انکار کرتے رہیں، خواہ قول سے خواہ عمل سے۔ بہت سے لوگ بات سن تو لیتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل کرنا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور جب ارادہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو ایسے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی بہت اہم ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین کی طرف رغبت دلائی جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ کسی طرح اللہ کے راستے کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ اور ان کی جو اگلی خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ انہیں جو برائی پہنچے، جو بھی برائی، اس پر صبر کرتے ہیں، چیخ چلا نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، شکوے شکایات نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ صبر کا رویہ ہوتا ہے۔ اور پھر نماز قائم کرنے والے ہیں، خالی نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے اور آگے سے دینا بھی ہے اس کو۔ بَلْ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے کھاؤ، یعنی اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی مسکینوں کو بھی دو اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو بھی اس طرح کے قربانیاں کی جاتی ہیں، صدقے کیے جاتے ہیں، وہ انسان کے اپنے نفع کے لیے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے ہیں، اپنی برائیوں کو مٹانے اور اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ تو جو تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ ہوتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش ہوتی ہے، اس قربانی کے ذریعے سے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، وہ قیامت کے دن تمہارے لیے جنت میں جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو
ان جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہارا مطیع کیا ہے، تو اس کی رہنمائی کے شکریہ میں تم کو کیا کرنا ہے کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیر و تحلیل کرو، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوشخبریاں اپنے نبی کے ذریعے دیتے ہیں۔ سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے، سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ تو جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ خیانت بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناشکری کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری سے بھی ہم کو پناہ مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہر آن ہر دم ادا کریں۔ کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بننے بجائے اس کی ناشکری کرنے والے کے۔ اور خیانت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، صرف چیزیں ہی امانت نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کی یہ بات کسی اور دوسرے کو نہ بتائی جائے اور انسان بتاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے امانت میں خیانت ہے، جس کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے جنگ کر رہے ہیں، یعنی جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں، انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے کی مدد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہے اللہ کے راستے کی مدد، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد کہا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کسی مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن اس کی مدد، اس کے راستے کی مدد اس کی نظر میں اتنی اہم ہے کہ اس نے اسے اپنی مدد سے تعبیر کیا ہے، اور سبحان اللہ اس کا اجر کتنا رکھا ہے کہ اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یعنی خالی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، بلکہ ضرور کا لفظ اس کے ساتھ لگا کے اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے کی مدد کرے گا تو اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے، غلبے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہیں کرتا اس طرح کے کام، کوئی اپنے آپ کو غفلت میں رکھتا ہے ان کاموں سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غلبے والا بھی ہے، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دنیا میں ہر کچھ، ہر نعمت سے نوازا گیا، اس کے باوجود تم نے نہ اپنی جسمانی قوتوں سے اس راستے میں کوئی کام کر کے دیا، نہ اپنے مال سے، نہ اپنی صلاحیت سے، اور صرف تم دنیا میں ہی لگے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ آ جائے اور پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں
اور برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو سبحان اللہ، اس میں نیک لوگوں کی خوبیاں اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے راستے کے کام کرتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کے قوم اور عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں. یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ کو جھٹلایا جائے، ان سے پہلے بھی نبیوں کے قوموں نے ان کو جھٹلایا ہے. اور قوم ابراہیم اور قوم لوط، یعنی ان قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا. اور آگے اصحاب مدین، اور مدین والے بھی، یعنی مدین والوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. بس میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا. بس میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے. بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی بھی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے، یا کانوں سے ہی ان کو سن لیتے، یعنی ان واقعات کو سن لیتے. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یعنی جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، کہ عبرت بھی نہ لے حالات سے، تو ہدایت کے بجائے گزشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے. تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے. اور ان کی آنکھیں ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ حالات کو، چیزوں کو دیکھ کر اسے سبق نہیں لیتی. ان کے کان ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ بہرے بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، ان کے دل بہرے ہو گئے ہیں. کیونکہ سمجھ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے. دل غفلت میں، دل سخت ہو گیا ہے، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے غافل دلوں سے جن کو اندھا اور بہرا کہا گیا بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر دل غفلت میں ہے تو انسان ہدایت کے راستوں کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا. اور جس طرف انسان توجہ نہ کرے، اس کا کوئی انٹینشن ہی نہ ہو، نیت ہی نہ ہو، تو پھر اس راستے پر چلنے کی اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے. آج جو معاملہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے وہ یہی تو ہے کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں، کوئی ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. بس ہم نے اس کو ایک برکت والی کتاب تو ضرور مان رکھا ہے، ایک مقدس کتاب، اس پر ہمارا پورا اور پکا یقین ہے، اور اس کو لے کر اپنے گھروں میں ہم کئی کاپیاں اس کی سجا کر کے بھی رکھے ہوتے ہیں. لیکن جو غفلت کا معاملہ ہے کہ ہمیں بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کلاسز ارینج کی جاتی ہیں ہر طرح سے فری آف کاسٹ، کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا آپ اپنا بس وقت لگا دیں، پھر بھی ہم غافل بنے ہوئے. تو یہ غفلت کے جو یہ پردے دلوں پر پڑے، پھر یہ انسان کو ہدایت کے راستوں سے محروم کر دیتے، اور پھر جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر اس وقت کوئی عمل کا موقع ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے غفلتوں سے اپنی پناہ میں کر لے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اعلان کر دو کہ لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہی ہوں. پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. بس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ دانا اور باحکمت ہے.
تو تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کی یا دل آرزو کرنا یا دل میں خیال کرنا، اور دوسرے معنی ہے پڑھانا یا تلاوت کرنا۔ تو اسی اعتبار سے امنیہ کا ترجمہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا کہ اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہوں، اور رسول و نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ تو شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کے قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے اور مین میں ایک نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کر یا شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم یعنی پکا فرما دیتا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ سے پہلے جو رسول و نبی آئے سب کے ساتھ بھی یہی کچھ وہ کرتا آیا ہے، تاہم آپ گھبرائیں نہیں۔ شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں، یقیناً آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ تو 3 طرح کے دل بتائے گئے کہ 3 طرح کے دل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دل ہوتے ہیں جو کمزور بیمار دل ہوتے ہیں، منافقوں کے دل ہوتے ہیں کہ جن میں ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات ہی رہتے ہیں اور ایک عجیب گو مگو کسی کیفیت میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور منافقت ان کے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے سخت دل ہوتے ہیں، ایسے دل جن پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور یہ کفار کے دل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ بتایا جائے، سنایا جائے، سمجھایا جائے، لیکن کوئی بات اثر نہیں کرتی، گویا دل نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اور تیسرے کون سے دل ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کے دل ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جن کے سامنے جب کبھی کوئی اچھی بات کہی جائے تو ان پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک دل پر بات اثر انداز نہیں ہوتی آنکھ نہیں روتی، اور آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طلب میں نکلتا ہے آنکھ سے، وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کو ایک ایسے خون کے قطرے سے مثال دی گئی، ایک ایسے خون کے قطرے کے برابر ٹھہرایا گیا جو جہاد میں ایک مجاہد بہاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں ایک مومن کے ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ تو دل کی نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نرمی دیا گیا وہ بہت بڑی خیر دیا گیا، یعنی معمولی بات نہیں ہے دل کا نرم ہونا، کیونکہ سخت دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور دل کی نرمی بہت ضروری ہے کسی اثر کو قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی نرمی کو مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل فرما دے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا
اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پہنچائیں گے، جنتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا اور اس کو کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہے گی، اتنا کچھ اس کو عطا کیا جائے گا۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو عقوبت اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو، مطلب یہ کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو چکے ہوں، ظالم مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتا ہے، یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے، اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہے، بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ ہمارا رب ہم پر اپنی اس مہربانی کو فرما دے، ہمیں اس شقاوت اور غفلت سے نکال دے جس میں ہم پڑے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، البتہ ناشکرا ہے۔ یعنی کہ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں، ذرا سی کمی ہو جائے اور شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب سے کوئی شکوہ کرے، اس سے دعا تو کر سکتا ہے لیکن شکوہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی دی ہوئی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ انسان ان کو گن ہی نہیں سکتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت ہی پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ یعنی جہالت کی بحث کا یہی جواب ہے کہ اللہ واقف ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، یعنی مجھے تم سے بحث اور حجت کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ کر دے گا۔ یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر یہ جدال اور منازعات سے باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا، اور اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ پھر اسی کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی اور نہ ہی خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہم احفظنا، یا رب ہم سب کو اس آگ سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا رب ہمیں ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس آگ سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے یعنی کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو طلب کر رہے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں، اتنے کمزور کہ ایک مکھی سے بھی اس چیز کو چھین نہیں سکتے جو وہ ان سے لے لے۔ تو پھر اللہ سے کہاں ان کا مقابلہ، نعوذ باللہ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کے قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، اس کی حیثیت ہی نہیں پہچانی۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ بھی آیت سجدہ ہے، اور یہ قرآن کی صورت ہے جس میں 2 سجدے کی آیات آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سجدہ کر لیتے ہیں اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی فلاح، کامیابی جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے گریز کر کے محض مادی اسباب اور وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی اس نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو، ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعض جو سخت احکام
تھے اس نے اسے اس امت کے لیے منسوخ فرما دیا اور بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا فرما دی جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے مفسرین میں کہ یہ جو بات ہوا کا لفظ اس میں ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، یعنی کہ انہوں نے نام رکھا ہے مسلمان، اور نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام جو مسلم تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے پھر جائز بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹیں اور کہیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا نام رکھا؟ ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں مسلمان کہا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت نام ہوتے ہوئے جو ہمارے رب کی طرف سے ہم کو ملا ہے، ہم کیسے اپنے دوسرے نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین جو بچپن میں ہمارے نام رکھتے ہیں، ہم بڑے ہو کر ان کو تبدیل کر لیتے ہیں اپنے آپ سے؟ نہیں کرتے، چاہے وہ نام ہمیں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، کہ یہ نام تو بہت کامن ہے، ہمارا نام اٹھا کے یہ رکھ دیا، یہ نام تو بڑا دقیانوسی سا ہے، ہمارا کوئی کہ اچھا نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، چاہے ہم زندگی بھر جلتے کوڑتے رہے لیکن ہم اسے تبدیل نہیں کرتے۔ لیکن اپنے رب کے رکھے ہوئے نام کو ہم اپنے لیے کافی کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے رب نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا، مسلم ہمیں کہہ دیا، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے اوپر مزید لیبلز نہ لگائیں، اپنے مزید نام نہ رکھیں، کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر ہم مزید نام اپنے رکھیں گے تو یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی اور اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ھذا لیکون الرسول شہیدا، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی اس آیت میں دعوت دی ہے وہ کیا ہیں؟ نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا۔ اللہ کو مضبوط تھام لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کام پر توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہو، اور یہ کتاب ہدایت جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اللہ کا کلام، اس کو ہی ہم مضبوط تھام لیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو چیزیں اس میں ہمیں منع کی گئی ہیں ان کاموں سے ہم رک جائیں، ان باتوں سے ہم رک جائیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایسا کرنے والوں کا دوست ہے، مالک ہے، اور وہی کتنا اچھا مالک ہے اور کتنا بہتر مددگار ہے کہ اس جیسا پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے کہ وہی پھر ہمارا ولی اور مالک بن جائے، سچے معنوں میں ہم اسی پر بھروسہ کریں اور سچے معنوں میں وہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ وہ ہمارا ولی بن جائے، کیونکہ اللہ انہی کا ولی ہے جو پھر اس کے احکامات پر چلنے والے ہیں، اور اس کے احکامات سے روگردانی کرنے والوں کے لیے پھر اس کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم اعمال کر رہے ہیں ان میں جو کمی کوتاہیاں ہیں، جو ہماری سمجھ کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں
بہترین سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سے ہمارے اس عمل کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔